السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبدالصمد امیری اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار امیری، میرا یوٹیوب چینل جس پر ہم دیکھ رہے ہیں احادیث مبارکہ۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا پیغام آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد براز کے لیے باہر جانا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 147۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 148۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 149۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 150۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 151۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 152۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح البخاری
حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 155۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 156۔ جزاکم اللہ۔ بیان کی گئی تمام احادیث مبارکہ صحیح البخاری کے باب وضو کے بیان سے ہیں۔